عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، فرماتے میں ایک رات مسجد کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں چند عورتوں کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی، انہوں نے جواب دیا، ہمارا ایک مریض ہے جسے ہم بلاتی ہیں اور بار بار کلمہ پڑھنے کا کہتی ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتا، آپ تشریف لے چلیں اور اس کو کلمے کی تلقین فرمائیے۔ میں چل پڑا، اس مریض کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کرنی چاہیے، جو مریض جو موت کے بعد جن کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے آنکھیں کھولی اور کہا، میں لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہوں اور دین اسلام سے بیزار ہوں، اور اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔ اللہ مان والحفیظ والعیاذ باللہ تعالی۔ معلومات کی گئی گھر والوں سے کہ یہ کون سا گناہ کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کا ایسا برا خاتمہ ہوا، تو بتایا کہ یہ شراب پیتا تھا، اسی لیے مرتے وقت شراب نے اس کا برا خاتمہ کا شراب سبب بنا۔ حضرت فضیل بن ایاس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، یہ اپنے ایک شاگرد کے پاس تشریف لائے جس کی موت کا وقت قریب تھا۔ آپ نے اسے کلمہ تلقین کی مگر اس کی زبان سے کلمہ ادا نہ ہو سکا۔ آپ اس کے پاس بار بار کلمہ دہراتے رہے تو اس نے کہا، میں نہیں پڑھتا، میں اسے بیزار ہوں۔ اللہ مان والحفیظ۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ آپ اشک بہاتے ہوئے روتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد، دن اور رات گزرنے کے بعد، اسے خواب میں دیکھا کہ اسے آگ میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اب دریافت فرمائے، مسکین کس سبب سے تیرا یہ برا خاتمہ ہوا؟ اس نے کہا، اے استاذ محترم، مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی، میں چند ڈاکٹروں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا ہر سال شراب کا ایک پیالہ پی لیا کر، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیری بیماری کبھی ختم نہ ہوگی۔ چنانچہ میں ہر سال بطور دوا شراب کا ایک پیالہ پی لیا کرتا تھا، بس جب دوا کے طور پر شراب پینے والے کا یہ انجام ہوا تو ان لوگوں کا کیا حل ہوگا جو اس سے بلا وجہ پیتے ہیں۔ ہم اللہ سے ہر آفت و مصیبت سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے دو واقعات بیان کی ہے۔ ایک واقعے میں یہ بھی آیا کہ ان کے اس شاگرد نے یہ بھی بتایا کہ میں حسد کیا کرتا تھا اور میں چغلی کیا کرتا تھا۔ شراب ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے، اس کو مدر آف ایولز کہتے ہیں۔ اور بھی کئی گناہ ہیں جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو جانے، برے خاتمے ہو جانے کی وجوہات کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج کا بیان اسی موضوع پر ہے۔ اللہ نے بہت کرم نوازی فرمائی ہم پر، اس کا بہت بڑا احسان ہے، یقین مانے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں اپنی پوزیشن کو دیکھیں کہ ایک مسلمان کس قدر کتنی پریشانیوں اور آفتوں سے بچا بھی رہتا ہے۔ ہم مسلمان ہم سور نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ نے حرام قرار دیا ہے نا۔ ایک شخص جو غیر مسلم ہے وہ سور کھاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے کھانے اور غذاؤں کے تعلق سے وہ چیزیں جو ہم نہیں کھاتے۔ اگر کوئی کہے کہ کیوں نہیں کھاتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے منع کیا ہے، یہی جواب دیں گے ہمیں، ہمارے اللہ نے منع کیا ہے۔ بہت اچھا جواب ہے، یہی جواب صحیح ہے کہ اللہ نے منع کیا، یہ کھانا حرام ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ کہ اللہ نے صرف سور کھانا ہی منع کیا ہے؟ نہیں نا، شراب پینا بھی تو حرام ہے، جوا کھیلنا بھی تو حرام ہے، غیبت کرنا بھی تو حرام ہے، کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے شراب کا گناہ بیان کیا کہ میرا موضوع شراب نہیں ہے، میرا موضوع
ایمان کی حفاظت ہے. ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ نہ جانے کس کا گناہ کس کے ایمان کو برباد کرنے کا سبب بن جائے. بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کو نہیں اندازہ ہوتا، مگر کیا پتا کہ جب موت کا وقت قریب آئے اور ہم کلمہ نہ پڑھ سکیں. کسی کی ملاوٹ کی عادت، کسی کی جھوٹ کی عادت، کسی کی غیبت کی عادت، کسی کی کون سی عادت، کسی کی کون سی عادت، ظلم کی عادت، یہ ایمان برباد کر سکتی ہے. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حقوق العباد، جو ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں ہمارے، اس پہ کسی کی رعایت نہ فرماتے، فیور نہ فرماتے، جس کا جو حق ہے وہ دلانے کی آپ کوشش فرماتے. شاہ غسان یہ نیا مسلمان ہوا تھا. اس نے حضرت عمر فاروق کو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اتنا ایک شاہ غسان مسلمان ہو گیا، کیونکہ ایک بادشاہ یا ایک بڑا شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک خوشی کی بات تھی. دوران طواف شاہ غسان کے کپڑے پر کسی غریب عربی کا پاؤں پڑ گیا. ایک غریب شخص تھے، دیہات کے تھے. غصے میں آ کر اس نے ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ عربی کا دانت ٹوٹ گیا. اس نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فریاد کی. شاہ غسان نے تمانچہ مارنے کا، تھپڑ مارنے کا اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے. یہ سن کر شاہ غسان کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس مظلوم عربی کا قصاص ہوگا، یعنی بدلہ ہوگا. یہ سن کر شاہ غسان کو برا لگا کہ ایک معمولی شخص مجھ جیسے بادشاہ کے برابر کیسے ہو گیا جو اس کو مجھ سے بدلہ لینے کا حق حاصل ہو گیا. آپ نے فرمایا اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا ہے. جب تم اسلام کو قبول کرتے ہو تم دونوں برابر ہو. تم امیر ہو، وہ غریب ہے، تم بادشاہ ہو، وہ بادشاہ نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے ظلم کیا ہے، جو مظلوم ہے مظلوم کو اس کا بدلہ دلایا جائے گا اور قصاص ہوگا. یعنی کہ تم نے اس کا دانت توڑا تو اب اس کے بدلے میں یہ بھی قصاص تو لے گا، جو ایک شریعت کے اصول ہیں. اس نے کہا مجھے ایک دن کی مہلت دے، میں بتاتا ہوں. رات کو وہ بھاگ گیا اور اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گیا. پیارے سمجھو، کتابوں میں لکھا ہے کہ ظلم کی نحوست دیکھیں. اس نے ظلم کیا تھا نا، ایک عام غریب آدمی کو اس نے مارا، ظلم کیا اس نے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ظلم کی نحوست تھی جس کی وجہ سے شاہ غسان کا ایمان برباد ہو گیا. اس کا وہ ایمان ضائع کر چکا. حضرت سیدنا ابو بکر وراق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے بندوں پر ظلم کرنا اکثر ایمان برباد ہونے کا سبب بن جاتا ہے. ظلم کرنا. حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دے؟ فرمایا تین اسباب ہیں. نمبر 1 ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا، اس پر بھی ایمان برباد ہو سکتا ہے. نمبر 2 ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا. اور نمبر 3 مسلمان پر ظلم کرنا. اب یہ آپ اس پر بھی آپ غور کر لیں ہم کہ ظلم تو بہت بڑا ٹاپک ہے. ظلم، بیوی پر ظلم، بچوں پر ظلم، پڑوسی پر ظلم، رشتہ داروں پر ظلم، یتیم پر ظلم، عام مسلمانوں پر ظلم. اس کا حق کھا لیا، اس کے پیسے کھا لیے، اس کا قرضہ دبا لیا، اس کا یہ کر لیا، اس کا وہ کر لیا، مارا پیٹا، گالی دی، پتہ نہیں کیا کیا کیا. کتنی حق تلفیاں کرتے ہیں. عورتیں مردوں پر ظلم کر دیتی ہیں، مرد عورتوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، بعض کا ظلم اولاد ماں باپ پر ظلم کر رہی ہوتی ہے. یعنی یہ مختلف ظلم کے سارے طریقے کار ہیں. اب نہ جانے کس پر کیا گیا ظلم ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے. یعنی ظالم ظلم کر کے سو جاتا ہے، مظلوم کی بد دعا اس کے لیے جاگ رہی ہوتی ہے. مظلوم بد دعا کرتا ہے کہ اس کا ظلم ہی ایسا ہوتا ہے. یہ ظلم کے بڑے مطلب کے وہ واقعات ہیں. ایک شخص نے مچھلی پکڑی
اور مچھلی پکڑ کے جا رہا تو وہ ایک تھا طاقتور آدمی، اس نے اسے ظلمن مچھلی لے لی، یہ مجھے دے، بولا میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھوکا ہوں، مجھے مچھلی کھانی ہے، وہ مچھلی لے کر بھاگا، بس چلا گیا، اس کو دھکا بکا دیا، اپنی طاقت کا گھمنڈ دکھایا اس نے۔ جیسے اس نے مچھلی پکڑی تو مچھلی کا جو دانت ہوتا ہے وہ اس کا دانت اس کی انگلی میں لگ گیا، جس سے اس کو زخم ہو گیا، بات آئے گئی ہو گئی، کر گیا، درد ہوا تو اس نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، ڈاکٹر نے تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ کیا، اس کے بعد کہا کہ یہ جو تمہیں جو زخم ہوا ہے یہ سیپٹک ہو گیا، تمہیں زہر ہو گیا ہے۔ تو ڈاکٹر کیا کرے؟ بولا تمہاری انگلی کاٹنی پڑے گی ورنہ زہر اوپر چڑھ جائے گا۔ انگلی کاٹ دو بھائی، اس کی انگلی کاٹ دی گئی، پٹی وغیرہ کر دی، اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر درد ختم نہیں ہوا، پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے پھر چیک اپ کیا تو کہا کہ سوری یہ زہر تو اوپر تک چڑھ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ بولا پنجہ کاٹنا پڑے گا۔ پھر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، درد ختم نہیں ہو رہا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ زہر اور اوپر چڑھ گیا، پورا بازو کاٹنا پڑے گا۔ اب اس کا درد، اس کا بازو کٹنا، اس کو کسی نے کہا کہ تو کچھ غور کر، کچھ تیرے کو بھول تو نہیں ہو گئی، غلطی تو نہیں کر بیٹھا؟ اس کو یاد آیا کہ ہو نہ ہو یہ جو میں نے مچھلی جو ظلمن لی ہے نا، لگتا ہے اس آدمی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اب اس نے اس کو ڈھونڈا اور اس کو مل گیا وہ شخص۔ کہا بھائی تو نے پہچانتا ہے مجھے؟ میں وہی شخص ہوں جو تجھ سے مچھلی لے کر گیا تھا۔ بولا تجھے کیسے بھولوں گا، میرے تو بچے بھوکے رہ گئے تھے تیری وجہ سے۔ تو کہا جب میں تجھ سے یہ مچھلی لے کر گیا تو نے کوئی کچھ کہا تھا، کوئی بد دعا کی تھی؟ کہا میں نے تو اپنے رب کے حضور عرض کی تھی، مولا میں کمزور بندہ، یہ طاقتور، اس نے مجھ پر اپنی طاقت کا زور دکھایا، مولا تجھ سے بڑا کون طاقت والا ہے، تو اس سے مجھے بدلہ دلا دے۔ تو میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی، بولا تیری بد دعا نے میرا یہ حال کر دیا ہے، تو اس سے معافی وغیرہ مانگی۔ تو ظلم ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ بندہ دیکھے وہ کہاں کا ظلم و زیادتی کر رہا ہوتا ہے، یعنی عورت واقعی غور کرے اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ، بعض اوقات عورت اپنے ساس کے ساتھ، اپنے سسر کے ساتھ، اپنے کسی اور ریلیٹیوز کے ساتھ، پڑوسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، بچوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، سیٹ ملازم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ملازم سیٹ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ظلم یہ ایمان برباد کر دینے والا عمل ہے، یہ یاد رکھیں، اس سے ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ اس پہ بندہ رب سے ڈرتا رہے، اپنے رب سے معافی مانگتا رہے، عاجز بنے، کیا بنے؟ عاجز بنے، کمزور بنے۔ یہ نہیں کہ جناب دنیا ہے یوں بھی کر دیں گے، نہیں، یہ خالی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دب کے رہو، انشاءاللہ قیامت کے دن ابھر جاؤ گے۔ ظالم بن کر کوئی قیامت کے دن نہ یہ تمنا رکھ رہے یا اللہ مجھے ظالم بن کر میں ظالم نہ اٹھوں، میں مظلوم اٹھوں۔ یا اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو بھی گئی تو اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب لیں گے، مگر ظلم کر کے مر گئے۔ کتنے لوگ اپنی بہنوں کا وراثت کھا گئے، کتنے لوگ اپنی ماں کی وراثت کھا گئے، کتنے لوگ بھائیوں کی وراثت کھا گئے، کتنے لوگ یتیموں کے پیسے کھا گئے، کتنے لوگ زمینوں پر قبضے کر کے آگے پیچھے ہو گئے، پتہ نہیں سمجھتے کہ جیسے کچھ ہوگا ہی نہیں۔ ارے بیوقوف آدمی، تو کیسے سمجھتا ہے کچھ ہوگا نہیں؟ تو برا کرے گا تیرے ساتھ برا نہیں ہوگا، بیوقوف ہے، عقل نہیں ہے۔ کبھی برا کرنے والے کے ساتھ بھلا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ بھلا کرنے والے کے ساتھ بھلا ہوتا ہے، برا کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ رول ہے، یہ رول نہیں بدلتا۔ گناہ کر کے بندہ سوچے کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، بیوقوف ہے آدمی کہ نقصان نہیں ہوگا۔ خود کو دیوار پر سار مار کے کوئی بولے لگے گا نہیں، اس کو آپ کیا بولو گے؟ بیوقوف۔ پانی میں غوطہ لگا کے بولو مجھے بھیگوں گا نہیں، گیلا نہیں ہوگا، بیوقوف۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ظلم کریں، زیادتی کریں، ہم گناہ کریں اور ہمیں ہمارا ظلم اور گناہ ہمیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچائے؟ How can is it possible؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں، مہربانی کریں، رحم کریں، مدد کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں اور آپ کے ساتھ بھلائی نہ ہو۔ ہوگی بھلائی، کیا پتہ کسی کی مدد، کسی کے ساتھ بھلائی ہمارے ایمان کی سلامتی کا سبب بن جائے۔ اللہ آپ کے میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم دنیا سے جائیں ایمان سلامت لے کے جائیں۔
ہم کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں. کاش جب روح قبض ہو رہی ہو, ہماری روح نکل رہی ہو, کاش ایک کاش ایک کاش پیارے آقا کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہو. کاش گنبد خضرا کے سائے میں ہماری روح نکلے, آقا کے جلووں میں ہماری روح نکلے, کلمہ پڑھتے ہوئے ہماری روح نکلے. کاش 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 جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہو زبان سے بے اختیار نکل پڑے, یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی. کیا عجب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہو, کلمہ پڑھتے پڑھتے آقا کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہماری روح نکل جائے. نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. ایک غزوے میں ایک صحابی زخمی تھے, ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی آواز سنی, کہہ رہے تھے کہ کاش کہ کوئی میرے آقا کو خبر دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے جا رہا ہے. جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کا غلام آپ کو یاد کر رہا ہے, زخموں سے چور چور ہے. سرکار دو جہاں, راحت قلب و سینہ, فیض گنجینہ, صاحب معطر پسینہ, باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے تشریف لے آئے. شاعر کہتے ہیں سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زیاد آنکھیں کھولو ہم آئے ہیں. زیاد آنکھیں کھولو ہم آئے ہیں. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ رسول پاک کا جلوہ نگاہوں کے سامنے, شہادت کا وقت, اپنی ساری طاقت جمع کی اور ایک جھمپ لگائی اور اپنے آپ کو آقا کے قدموں میں ڈال دیا, اور آقا کے قدموں میں ان کی روح نکل گئی. نصیب والے تھے کہ آقا کے قدموں میں روح نکل گئی, اللہ کی راہ میں روح نکل گئی. کوئی کلمہ پڑھتے پڑھتے مرتا ہے, کوئی گانا بولتے بولتے مرتا ہے, کوئی اللہ کو یاد کرتے کرتے مرتا ہے, تو کوئی گناہ کرتے کرتے مرتا ہے, کوئی نیکی کرتے کرتے مرتا ہے, تو کوئی بدی کرتے کرتے مرتا ہے. کوئی کس طرح مرتا ہے, کوئی کس طرح مرتا ہے. یاد رکھیے گا, جس طرح جینے کا انداز مختلف ہے نا, اس طرح مرنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے. جس طرح مرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, اس طرح سب کی قبریں بھی مختلف ہوتی ہیں. جس طرح سب کی قبریں مختلف ہوتی ہیں نا, قبر اوپر سے مختلف نہیں ہوتی, اندر سے الگ ہوتی ہے. کسی کی قبر تو ایسی ہے کہ بس تا حد نظر, یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وسیع ہو جاتی ہے, اور کسی کی قبر تنگ و تاریک ہوتی ہے. آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. ایمان سلامت لے کے جانا ہے پیارے اسلامی بھائیوں, اور اس کے لیے اپنے رب کو راضی کرتے کرتے جینا ہے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ اللہ کو ناراض کر بیٹھے, کسی گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور ہمارا ایمان برباد ہو جائے. پتہ بھی نہیں, بعض اوقات بندہ ایسا کفر بک دیتا ہے, ایسی بکواس کر دیتا ہے, اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ایسی گستاخی کر دیتا ہے, ایسا ضروریات دین کا انکار کر بیٹھتا ہے, اس علم نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر بیٹھا. بدقسمتی کے ساتھ تو گانے کفر پر, کتنے گانے ایسے ہیں جن میں کفر بولا گیا ہے, بولتا ہے کتنے ڈائلوگ ایسے ہوتے ہیں فلمی ڈراموں میں اور ادھر ادھر, جو مطلب پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل کفر پر مبنی ہوتے ہیں. اب یہ ٹی وی کے ذریعے آنے والی باتیں جو ہماری زبانوں پہ چڑھ جاتی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بدقسمتی کے ساتھ کہ یار یہ جو بول رہا ہے یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے. میں ایک کتاب میں پڑھا تھا, امیر سنت کی کتاب ہے, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اور گانوں کے 35 کفریہ اشعار, یہ بھی ایک رسالہ ہے. 28 کلمات کفر, یہ بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. گانوں کے 35 کفریہ کلمات میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, کوئی گانے کا شعر ہے. میں ایک مثال کے طور پر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان اور گانا جو سننے والے ہیں ان کو سبق ملے کہ یار یہ کیا ہے, گانے میں کفر کیسے. میں آپ کو بتاتا ہوں. کوئی گانے کا شعر ہے, تجھ کو دی صورت پری سی, دل نہیں تجھ کو دیا, ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. معاذ اللہ, صبح معاذ اللہ, اللہ کو ظالم قرار دیا. اللہ ظلم سے پاک ہے, یوں کفر بکتا ہے بندہ.
اب یہ گانے میں، ڈائلوگ میں پتہ نہیں کیا کیا، یہاں تو ایجوکیشن کے نام پر بھی کفر پڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس چیز کا ٹینشن نہیں ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نکل جائے، کوئی ایسا بیان ہو جائے، کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے، مجھے پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ مؤذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غلاف، جو کعبے کا غلاف تھا، اس سے لپٹ لپٹ کر ایک ہی دعا بار بار کر رہا تھا، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں کرتے، ایک ہی دعا کرتے، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہی اٹھا۔ اس نے کہا میرے 2 بھائی تھے، اب سنیے گا، کہا میرے 2 بھائی تھے، ایک عرصے تک مسجد میں بلا معاوضہ یعنی وداؤٹ اینی سیلری، وداؤٹ اینی پے وہ اذان دیتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اسے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ وہ اسے برکتیں حاصل کرے، مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ، میں قرآن کے تمام اعتقادات اور احکامات سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں اور عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا۔ پھر دوسرے بھائی نے 30 سال تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر آخری وقت میں وہ بھی نصرانی ہو کر مرا، عیسائی ہو کر مرا۔ لہذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد پریشان ہوں، ٹینشن ہو گیا کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، اور میں ہر وقت اللہ سے ایمان کی سلامتی، خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مؤذن نے اسے پوچھا تمہارے دونوں بھائی آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کے سبب ان کا خاتمہ برا ہوا؟ اس سے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے۔ اب میرے پیارے اسلام بھائیو، غیر اجنبی عورتوں میں دلچسپی لینا یعنی جن سے ہمیشہ کے لیے جب نکاح حرام نہ ہو تو ان سے تو پردہ ہے۔ اب ہمارے یہاں بہت بڑا پرابلم ہے عورتوں کے تعلق سے، معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے بوڑھے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے، دعوتوں میں وہ بھی عورتوں میں گھس جاتے ہیں، ہے کیا حال ہے، بیٹی کیسی ہو، جیتی رہو، سر پر ہاتھ پھیر دیں گے، چچا کیا ہو گیا ہے، کیوں کر رہے ہو ایسا، اجنبی عورت ہے، اجنبی لڑکی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ بڑے بوڑھوں کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ کبھی بظاہر تو یہ ہے نا کہ اب کوئی کتنا مطلب کہ فائنل ایج ہے، اس میں تو اور زیادہ بندے کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے اللہ نہ کرے کچھ ہو جاوے۔ یوں تو کسی کی بھی ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، لیکن کیا نوجوان، کیا بوڑھا، کیا ادھر وہ عورتوں میں گھس رہے ہوتے ہیں، عورتیں ان میں گھس رہی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں پڑتی، اور کوئی سمجھاؤ تو کوئی سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ میری بہن سمان ہے، ارے بہن تو نہیں ہے نا، بہن سمان ہے نا، بہن جیسی ہے، بہن تو نہیں ہے۔ یہ میری ماں جیسی ہے، ماں تو نہیں ہے نا۔ یہ میری بیٹی جیسی ہے، بیٹی تو نہیں ہے نا۔ تو یہ جیسی جیسی کر کے کیا مسئلہ کیا ہم لوگوں کو، اور ان سے دوستیاں کر لیں گے، ان سے باتیں کریں گے، بیٹھ جائیں گے خاندان بھر کے ساتھ۔ دعوتوں میں تو ہمارا تماشا ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہ اسلام و دین نے پردہ نہیں دیا، ہم نے یقیناً پردہ دیا، ہمیں نہیں پتا کہ اس سے پردہ اس سے پردہ نہیں ہے۔ اتنی نالج تو ہونی چاہیے نا ایک مسلمان کو کہ اس سے پردہ نہیں ہے۔ عورتوں کو بھی تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں سے ہمارا پردہ ہے، ہم کیسے ان لوگوں کے سامنے جا سکتی ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ بے تکلف ہو سکتی ہیں۔ ان کو نہیں اندازہ، اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مردوں کے ساتھ کیے گئے گناہ کئی عورتوں کے ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائیں، اور مردوں کو ڈر نہیں لگتا کئی بد نکاحیاں کر کے اس طرح مطلب گناہ کر کے کہیں خدا نہ کرے ہمارا ایمان برباد ہو جائے۔ یہ میں جو مطلب کہ ہیڈ آف فیملیز ہوتے ہیں، میں تو ان سے ڈائریکٹلی ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز اپنے گھر میں اس طرح کا شرعی ڈسپلن قائم کریں۔ 9 بجے کھانا کھانا ہے، 8 بجے ناشتہ کرنا ہے، 2 بجے لنچ ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ یہ سارے قانون بنا دیے، کوئی بے پردگی سے بچنے کا بھی قانون بنا دو چچا جان، کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا بھی کوئی مطلب کہ قانون گھر میں نافذ کر دو بابا۔ اور میرے نوجوانوں، آپ بھی اس پر اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم سب کو۔
اب تو گناہ کرنے کے لیے موبائل فون ہاتھوں میں، چپ چپ کے گناہ کرو، سب کے سامنے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یعنی کوئی ڈر نہیں لگتا ہم سب کو کہ یار اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کزنس کے ساتھ کتنے فری ہوتے ہیں ہم لوگ. ہمارے فیملیز کے اندر بدقسمتی کے ساتھ ایک کلچر ہے. اچھا باہر اس سے زیادہ پرابلم ہے، اب وہ ایک ہی رشتہ دار نہیں ہے مگر ایک ہی شہر کے، ایک ہی ملک کے، ایک ہی برادری کے ہیں، تو یہ دعوتیں ہو جائیں گے. بھابھی کیسی ہیں آپ؟ بولتے بھائی ٹھیک ہوں میں. بھابھی آج تو بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور یہ بھابھی کا جو مشور ہے یہ بے غیرت چپ چاپ کھڑا سن رہا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی کو کہہ رہا ہے بھابھی آج بہت اچھی لگ رہی ہے، ویل ڈریسنگ، اور یہ بے غیرت آدمی سن رہا ہے کہ یہ غیر آدمی میرے سامنے میری بیوی کی، میری بہن کی، میری بیٹی کی تعریف کر رہا ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی؟ دانت نکال نکال کے ہنس رہا ہے. بزرگ فرماتے جو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا روتا روتا جہنم میں جائے گا. کوئی شرم نام کی چیز نہیں ہے ہم کو، ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کوئی بات کو. یار اٹھا کر لے جاتے اپنی بیٹیوں کو، تیار کر کے اپنی بہنوں، یہ بھی جاتی ہے بھائی آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں، اس کا شوہر بھی دیکھ رہے ہیں، بے تو گیا یہ ابھی اس کو، یہ ابھی اندر جا کر عورتیں مردوں میں چلی جائیں گی، مرد عورتوں میں چلے جائیں گے. یہ بدقسمتی کے ساتھ اسپیشلی ویسٹرن کلچر ہمارے اوپر غالب آ گیا ہے. ہمارے یہاں بھی ہے، میں جہاں سے آیا وہاں بھی پرابلم ہے، مگر وہاں بھی جو پرابلم ہے یہ یہی دیکھا دیکھی کا پرابلم ہے. یا تو کوئی ٹی وی نے، فلموں نے، ڈراموں نے دماغ خراب کیا ہوا سب کا کہ جناب یہ ہے. ارے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ڈرامے کی عورت، کوئی ٹی وی کی عورت، کوئی فلموں کی عورتیں، کوئی یہ بے پردہ عورتیں تمہاری عورتوں ماڈل نہیں ہیں. ہم ایک مسلمان عورت کی ماڈل میرے آقا کی شہزادی بی بی فاطمہ خاتون جنت ہے، جن کی تمنا یہ تھی کہ میری چادر کو بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، میرے جنازے کو بھی کوئی غیر محرم نہ دے سکے. ان کی تمنا تھی. ہم بی بی فاطمہ کے غلام ہیں، ہم بی بی عائشہ کے غلام ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ہم ان کے غلام ہیں. ہمارے لیے یہ بے پردہ عورتیں کوئی ہمارا کوئی ماڈل ہے؟ مطلب بھاگ رہی ہے یہ بھی جہنم کی طرف، ہم بھی بھاگے ان کے ساتھ جہنم کی طرف معاذ اللہ. یہ کلچر ہمارا نہیں ہے. ہمارا کلچر تو پردے کا کلچر ہے. ایک اسلام اور دین کی بات میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. قرآن اور حدیث میں پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں پر غیرت کھائے، انہیں بے شرمی بے حیائی پر نہ لے کے جائے. کہ جو اپنے گھر کی عورتوں پر، محرم پر غیرت نہیں کھاتا اس کو دیوس کہا گیا ہے. دال یا واو فا دیوس یہ حدیث کا ورڈ ہے، اس کا مطلب اردو میں ہوتا ہے بے غیرت، اور حدیث میں آیا دیوس پر جنت حرام ہے. یعنی وہ گناہوں کی اگر وہ ایمان سلامت لے کر گیا بھی تو جو ایمان سلامت لے کے جائے گا اللہ نے چاہا تو اس کے حبیب کے صدقے میں وہ جنت میں تو جائے گا، لیکن جہنم کا عذاب اس سے گناہوں کی وجہ سے اگر آ گیا تو ہم کیوں اس طرح اپنا کلچر لے کر چل رہے ہوتے ہیں؟ بلکہ میں تو آپ سب کو کہوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں، ہم کوشش کریں اس کلچر کو ختم کرنے کی. ہماری مسلم برادری، مسلم کمیونٹی میں یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے چادر ہے، پردہ ہے، برقع ہے، یہ ہمارا کلچر ہے. ایک مسلمان عورت چادر، پردے اور برقع یعنی پردہ رہتی ہے. عورت کے لیے پردہ ہے، مرد کے لیے داڑھی ہے. ہمارا ایک اسلام، ہمارا دین ہمیں ایک اپنا نظام دیتا ہے، اور اس طرح بے پردگی کر کے غیر عورتوں میں گھس کر اپنے کیوں ایمان کو داؤ پہ لگا. میں نے آپ کو 2 ایسے شخصوں کا واقعہ سنایا جس نے 20-20 30-30 سال اللہ کی بارگاہ میں مطلب فی سبیل اللہ اذانیں دی، مگر عورتوں میں دلچسپی کی وجہ سے ان کا ایمان ضائع ہو گیا. اللہ کی ناراضگی، اصل ایمان کی بربادی کا سبب کیا؟ اللہ کی ناراضگی. اور اللہ کی ناراضگی یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. بندہ نیکی کرے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا. بہت نازک دور ہے. میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں، دل کے کانوں سے حدیثیں سنیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے،
بعض غیر مسلم پیدا ہوئے، حالت اسی حالت میں زندہ رہے اور اسی حالت میں مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مسلمانوں والی زندگی گزاری اور ایمان ضائع کر کے دنیا سے رخصت ہوں گے۔ بعض غیر مسلم پیدا ہوئے، غیر مسلموں والی انہیں وہی زندگی گزاری مگر مومن ہو کر دنیا سے جائیں گے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر آپ کے میرے بارے میں کیا ہم نہیں جانتے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سے زندگی میں ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوتا، یعنی آپ فرماتے کہ علماء کرام فرماتے جس کو سلب ایمان یعنی ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو، مرتے وقت اس کا ایمان ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ اپنا ایمان سلامت لے کے جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، نیک آدمی تھا اور اپنی نیکی میں مصروف رہتا تھا۔ اس کے 3 بھائی تھے، اس علاقے میں 3 بھائی تھے جو اس کے پاس اپنی جا رہے تھے تو کہا ہماری بہن آپ کے پاس اگر رہے تو اب اکیلا کہاں اس کو چھوڑ کر جائیں۔ اس نے پہلے تو منع کر دیا کہ نہیں میں تمہاری، یہ واقعے کو بڑا مختصر کر کے بیان کرتا ہوں کہ ٹائم کم ہے۔ اس سے پہلے تو منع کیا، انہوں نے بڑا کہ بولا یہ 7 والے گھر میں اس کو رکھ دو، چلو ٹھیک ہے۔ تو اس کو 7 والے گھر میں رکھ دیا اور بھائی چلے گئے۔ اب وہ کھانا اس کے دروازے کے باہر بھجوا دیتا۔ شیطان اس کے پاس آ کر اس کو کہنے لگا کہ تو کھانا اس کے دروازے کے باہر رکھ دیتا ہے، اکیلی ہے تو اندر رکھ دیا کر۔ اسے اندر رکھنا شروع کیا، اس میں اس کی کچھ نہ کچھ آواز کانوں میں گئی۔ پھر شیطان نے اس کو کہا کہ بیچاری اکیلی ہوتی ہے، تھوڑا جا کر اس کا دل لبا دے، اب تیرے کو کیا، تو نیک آدمی ہے۔ وہ اندر جا کر اس کا تھوڑا سا دل بہلانے لگا، پھر جو نہ ہونے کا تھا وہ ہو گیا اور اس عورت نے بچہ بھی پیدا کر دیا۔ اب اس کو گھبراہٹ ہوئی کہ اس کے بھائی آئیں گے تو میں جواب کیا دوں گا۔ شیطان نے آ کر کہا کہ تو بچے کو قتل کر دے، بچہ ہوگا تو پکڑا جائے گا تو۔ پھر شیطان نے کہا کہ تو بچے کو تو مار دے گا، پھر اس کی بہن بول دے گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ بولا اب کیا کروں؟ تو شیطان نے اس کو مشورہ دیا کہ تو بچے کو بھی قتل کر دے اور اس عورت کو بھی قتل کر دے، جب آئے تو کوئی بہانہ کر دینا۔ تو اس نے دونوں کو قتل کر دیا اور زمین میں کہیں دفنا دیا۔ بھائی آئے، اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو کہا بھائی اسی طرح تھا اور یہ بیمار ہوئی نا، یوں انتقال کر گئے اور کسی کی قبر پہ لے گیا، اس کی فاتحہ کرتے، وہ قبر کسی اور کی تھی، فاتحہ وغیرہ ہوا، ان کو دیکھے نیک آدمی ہے تو صحیح بول رہا ہوگا۔ خیر رات کو 3 بھائیوں کو خواب میں یہ بات بتائی گئی، یعنی شیطان نے آ کر 3 بھائیوں کو کہا کہ جو آدمی جو تھا اس نے تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کیا اور یہاں دفنا دیا، جا کے دیکھ لو۔ 3 بھائی اٹھے، 3 کو ایک ہی جیسا خواب۔ جا کر جب زمین کھودی تو بہن کی بھی لاش ملی اور اس بچے کی بھی لاش ملی۔ انہوں نے اس وقت جو کورٹ تھی، قاضی تھا، اس کو عدالت میں کیس ڈالا۔ تھوڑی دیر میں بات کھل گئی کہ ہاں یہ سب ہوا تھا۔ اس کو سزائے موت، پھانسی کی سزا کا اعلان ہو گیا، سولی۔ اب جیسے اس کو پھانسی دینے لگے تو اتنے میں شیطان دوبارہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے پہچانتا ہے، میں وہی ہوں جس کے بعد عمل کرتے کرتے تو یہاں تک پہنچا، میں تجھے یہاں سے بچا سکتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ کا انکار کر کے، تو اللہ کا انکار کر دے، میں تجھے بچا لوں گا۔ اسی وقت اس نے اللہ کا انکار کر دیا اور شیطان وہاں اسی وقت غائب ہو گیا، مر بھی گیا، کفر پہ مرا۔ کہاں نیکی کرنے والا آدمی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر کہاں کفر پہ جا کے مرا۔ کیا ہمیں سمجھ نہ آئی کہ ہم خود کو کس طرح بچائیں؟ میں آج لیسٹر UK میں موجود تمام یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے، جہاں جہاں اسلامی بہنیں مدنی چینل وغیرہ پر سن رہی ہیں، میں سب کو درخواست کرتا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں جو بے پردگی ہے نا، اس سے خود کو بچائیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ میں خاص مردوں سے عرض کروں، خدا نہ خاصا اگر عورت پردہ نہیں کر پاتی، ہم بازاروں میں جاتے عورتیں کہاں پردہ کرتی ہیں، تو عورتوں کو تو چلو اپنے پردہ یوں ڈالنے سے رہے، اپنی نگاہوں کی تو حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں اور اوراد و وظائف پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔
میں کچھ وظیفے بیان کر دیتا ہوں، یہ پڑھنے کی عادت رکھیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کی صورت بن سکتی ہے۔ روزانہ 41 ٹائم، ڈیلی 41 ٹائم صبح کو مارننگ، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، کیا پڑھیں گے؟ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، کوئی معبود نہیں مگر تو، یعنی تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اول آ کے درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا۔ اسی طرح بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے میرے دین، جان، اولاد اور اہل و مال کی حفاظت ہو۔ صبح و شام 3 بار پڑھیے، دین، مال، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں گے۔ تو یہ 2 وظیفے میں آپ کو بیان کیا، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، کتنی بار پڑھنا ہے؟ 41 ٹائم۔ کب پڑھنا ہے؟ صبح کو۔ کیا پڑھیں گے؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، مل کر ایک بار پھر پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت۔ دیکھیں یہ حیو نہیں ہے، حیو ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ حیو، حیو نہیں ہے، ہاں نہیں، دو چشمے والا ہاں نہیں ہے، یہ حلوے والا ہا ہے۔ سنی کو تو حلوہ بڑا پسند ہے نا، عاشق رسول تو حلوہ کھاتا ہی ہے، اور وہ اگر نیاز کا ہو تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو حلوہ، ہا، حیو کیسے پڑھیں گے؟ حیو، یا حیو یا قیوم، یہ کاف نہیں ہے، ایک ہے ڈنڈی والا کاف جسے کتاب لکھتے ہیں، یہ گول 2 نقطے والا قاف ہے، یہ تھوڑا موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے انگلش میں آپ کی پروننسیشن ہوتی ہے نا، تو عربی تو پوری، عربی تو اس کے اپنے لفظ ہیں، تو اگر ہم صحیح نہیں پڑھیں گے تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ایک تو معنی بدل جائے، اس کی برکت پھر وہ نہیں ملتی، بندہ برکت، کیونکہ اس کا معنی نہیں بنتے، اس کا وہی بند نہیں بنتا۔ تو اس لیے یہ بھی میں درخواست کرتا چلوں کہ قرآن کریم درست پڑھنے کی عادت پیدا کریں، اللہ کرے کہ ہمارا قرآن پڑھنا درست ہو جائے۔ اور یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگتے ہیں، ایڈلٹس کے مدرسۃ المدینہ لگتے ہیں، آن لائن مدرسۃ المدینہ، یہ لیں تاکہ کم از کم اتنا تو، کم از کم بھی کہنے کو ایسا تو ہو کہ ایک مسلمان دیکھ کر صحیح قرآن پڑھ سکے۔ ہمیں وظیفے ملتے ہیں لیکن ہم پورے، ہمیں دیکھتے ہیں یا نہیں ہو رہا ہوتا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ اس کو صحیح ادا کر سکیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور عورتیں بھی اسی طرح تقریب پڑھ رہی ہوتی ہیں، قرآن بھی جو پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ سمجھ نہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو درست پڑھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ہمیں درست پڑھنا کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے درست قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ابھی آپ نیت کر لیں کہ یار میں اپنا قرآن درست کر لوں گا، ٹائم ہی ٹائم ہے یار، مطلب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں بھی ہو نا تب بھی اس کے لیے تو ٹائم نکالنا پڑے گا نا، نماز درست کرنی ہے، وضو درست کرنا ہے، قرآن درست کرنا ہے، غسل درست کرنا ہے، اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ایمان برباد ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور خدا نہ خاصہ کفر پر مرے، جو کفر پر مرے گا وہ تو گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، چاہے دنیا میں بظاہر وہ نیک، نمازی، تہجد گزار، پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو۔ خدا کی قسم جہنم کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کفر کی موت مرنے والوں کو لوہے کے ایسے بھاری ہتھوڑوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی ہتھوڑا زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس یعنی جنات اور انسان جمع ہو کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بختی اونٹ یعنی ایک قسم کے اونٹ جو سب اونٹوں سے بڑے ہوتے ہیں،
کہ گردن کے برابر بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ کے اگر ایک مرتبہ کاٹ لے تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 40 برس تک رہے، 40 سال تک سر پر گرم پانی بہایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار یعنی کانٹے دار دھوہر کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو اس کی جلن اور بدبو تمام اہل دنیا کی زندگانی کو برباد کر دے۔ وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا، جو تھوہر ہے نا یہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو پانی چاہیے، تو ان کو تیل کی تلچھٹ کی طرح سخت کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس کے گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اور وہ شوربے کی طرح بے کر قدموں کی طرف نکلے گی۔ اللہ آپ کے میرے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ بس ڈرتا رہے بندہ نہ جانے کون سی گناہ کی عادت میرے ایمان کو برباد کرتے۔ کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی بدکاریاں کر رہا ہے، کوئی بدفعلیاں کر رہا ہے، کوئی بد نگاہیاں کر رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی مطلب کہ حرام روزی کما رہا ہے، تو کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو کوئی بیٹھے بیٹھے غیبتوں پر غیبت ہے، غیبتوں پر غیبت ہے۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ غیبت اتنا غلیظ گناہ ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے سخت گناہ ہے، ایسا غیبت بدکاری سے بھی سخت ہے۔ بیٹھ کر غیبتیں کریں گے، اس کی لگائیں گے نا، توجی میں جی سنا ہے کرو حال ہے، وہ خبر پی وہ کرو بولے تو ارے ساؤ بے وقوف ہے، اور بیٹھ کر اس کو پیچھے سے ساؤ بے وقوف کر دیا، اب اس کو پتا چلے گا خوشی سے کہتا جھومے گا نا، میرے کو بے وقوف بولا، اس کو برا لگے گا نا۔ غیبت ہے، اتنی غیبت ہے، گھر میں بیٹھ کر عورتیں غیبتیں کرتی ہیں، فونوں پر غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بہنیں غیبتیں کرتی ہیں، بھائی غیبتیں کرتے ہیں، باپ بیٹوں کی غیبت کرتا ہے، بیٹا باپ کی غیبتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کیا پتہ اللہ نہ کرے غیبت کا گناہ ایمان برباد کر دے۔ چغلی کی عادت کم ہے ہمارے معاشرے میں، لگائے بجھائی کی عادتیں کم ہے ہمارے معاشرے میں، کتنی عادت ہے اللہ کی پناہ۔ تو ہر گناہ سے بندہ ڈرے، نہ جانے کون سا گناہ میرا ایمان برباد کر دے۔ میں تو کہوں کہ داڑھی منڈانے کے گناہ سے بھی توبہ کرے۔ کیا پتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی کو منڈ کر نالی میں بہانا کہیں رسول پاک کو ناراض نہ کر دے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی سنت جو کہ واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی نہیں، ہاں کسی نے اگر رکھ لی ایکٹر نے تو رکھیں گے، ارے ایکٹر نے کیا رکھا ہے، مصطفیٰ کریم کے جلووں پر ہم قربان ہو جائیں یار۔ ایسا تو حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا نہ کبھی جنے گی، آقا جیسا حسین و جمیل نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ امامے والے تھے آقا، زلفوں والے تھے آقا، داڑھی والے تھے آقا۔ اللہ کرے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنے، اور آقا کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے جیئیں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ پاک آپ کے میرے ایمان کو سلامت رکھے، گناہ سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور توبہ کرتے ہیں اللہ کی بات سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اور روزانہ دعا میں اپنے ایمان کی سلامتی کی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ایمان سلامت رکھنا، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بندہ برسوں کی گناہ کر کے بھی ایک لمحے کی سچی توبہ کرتا ہے، اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے، زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سچی توبہ، اور سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور جو گناہ کیے اسے توبہ کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، پکا ارادہ کرے، اور شرمندہ ہو، ندامت، افسوس کرے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا کرے اور ہم بس وہ اس کو راضی کرنے والا کام کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کو، پھر انشاءاللہ بیان ختم کرتا ہوں۔ سچی توبہ کیسی ہوتی ہے، اللہ نصیب کر دے، کیا بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر چلے بارش کی دعا کے لیے۔ اب دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، دعا ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں تو بارش نہیں برسا دے، تو بارش نہیں برسا رہا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موسیٰ آپ کے ان لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے جو اتنے برسوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ موسیٰ اس کے ہوتے ہوئے میں بارش کیسے برسا دوں؟ یعنی اللہ پاک اس سے ناراض تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا پھر میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اعلان کریں کہ ایسا ایک شخص ہے، وہ ہمارے درمیان سے نکل جائے کہ اس کے ہوتے ہوئے بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں آواز تو دے دوں، 70,000 لوگ ہیں، میری آواز پہنچے گی کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ آپ کا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا، اس طرح ایک شخص، اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اب اعلان، اب غور سنیں، اعلان ہو گیا، سب لوگوں نے سن لیا، اور وہ شخص تھا تو وہی، اس نے سر پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ اب چادر میں سے وہ یوں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں نکلا، کوئی نہیں نکلا۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ ہو نہ ہو میں ہی ہوں، یہ میں ہی ہوں۔ اب 70,000 لوگ ہیں، اب وہ چادر ہی چادر میں جب دیکھا کہ کوئی نہیں نکلا تو سمجھ گیا میں ہوں، اور وہ اپنے رب سے عرض کرتا، مولا یہ میں ہی ہوں، اگر میں نکلتا ہوں تو مولا رسوا ہو جاؤں گا، میرا گناہ سب پر ظاہر ہو جائے گا، اگر میں نکلوں گا تو مولا میرا رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، مولا مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ بس اس نے یہ عرض کی اپنے رب کے حضور، بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی، بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا میں نے تو کسی کو جاتے نہیں دیکھا، تو نے بارش برسا دی۔ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ جس کے لیے روکی تھی اسی کے لیے برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا بتاؤ ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا مجھے بتاؤ وہ شخص کون ہے؟ میرا رب کریم رحیم فرماتا ہے، موسیٰ جب نافرمان تھا تب میں نے اس کو چھپا کر رکھا تھا، اب تو میرا پسندیدہ بندہ بن گیا ہے۔ ایک لمحے کی سچی توبہ، بولا معاف کر دے، بس بولا معاف کر دے، میں نے جتنے گناہ کیے معاف کر دے۔ نہ جانے ہمارے کن گناہوں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ایک سچی توبہ بندہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، کچھ بھی نہ کرے، بس سر کو جھکائے، اپنے رب سے دعا کر دے، دلی دل میں کہہ دے، مولا معاف کر دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، بس تو راضی ہو جا، اور اپنے رب سے معافی مانگے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ جیسے قرآن میں توبہ کے بارے میں فرمایا گیا جس آیت کریمہ میں، اگر اس طرح وہ توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ پاک نہ صرف اس کے گناہ بخش دیتا ہے بلکہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ میرا رب بہت قریب ہے۔ اب دیکھو نا، ہم نے آنکھوں سے گناہ کیا، اس نے ہمیں اندھا کیا، ہم نے کان سے گناہ کیا، اس نے ہمیں بہرا کیا، ہم نے زبان سے گناہ کیا، اس نے ہمیں گونگا کیا، ہم نے ہاتھوں سے گناہ کیا، ہمارے ہاتھ توڑ دیے، ہم نے پاؤں سے گناہ کیا کہ ہمیں اسے لنگڑا کر دیا۔
کیا اسے ہمارے لیے رزق بند کیا؟ کووڈ کا اتنا بڑا دور گزرا، اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بھی اپنے بندوں کے لیے رزق عطا کیا۔ کیا امیر کیا غریب، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں ہی اپنے بندوں کے لیے رحم ڈال دیا۔ دروازوں پہ جا جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رزق ملا ہے، دروازے بجا بجا کر رزق دیا گیا، لو تمہارے لیے رزق آیا ہے۔ ہماری اتنی نافرمانیاں، ایسی بیماریاں، اور اس کے باوجود بھی اللہ کی عطائیں، کرم نوازیاں دیکھیں، اس کے باوجود بھی بندہ گناہ ہی کرے یار۔ اس کریم کی قریبی پر بندہ جھوم نہ جائے کہ یا اللہ تو اتنا کریم ہے، میں بدبخت، میں گناہگار، میں تیرا نافرمان، تو نے مجھے رزق دیا، تجھے پانی دیا، ہم پانی پیاس لگتی ہے ہمیں پانی مل جاتا ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے کھانا مل جاتا ہے۔ اتنے گناہ کرتا ہے بندہ، اس کے باوجود بھی اللہ اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ آپ کو میں بڑی نکتے کی بات بتاؤں، ایک شخص گناہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، ایک شخص توبہ کر کے رو رہا ہے۔ فور ایگزامپل، اس نے کوئی ایسا گناہ کیا نا، گناہ کیا، اب وہ رو رہا ہے، وہ گناہ یاد آ رہا ہے نا، اس کو رو رہا ہے۔ کسی شخص کی نظر پڑ جاتی ہے، یار کیسا نیک آدمی ہے، کیا کہے گا؟ کیسا نیک آدمی، یار رو رہا ہے اللہ کی یاد میں، رو رہا ہے، پوٹ پوٹ کے رو رہا ہے۔ دیکھنے والے کے دل میں کیا پیدا ہو رہی ہے؟ اس کی محبت، عظمت، عزت پیدا ہو رہی ہے۔ جس گناہ کی وجہ سے وہ رو رہا ہے، اللہ نے وہ گناہ چھپایا اور اس کا رونا اپنے بندے پر ظاہر کر دیا، کہ اس گناہ کو اگر اللہ ظاہر کر دیتا تو اس پر کوئی تھکتا بھی نہیں، مگر اللہ نے اس گناہ کو چھپایا، اور جس گناہ کی وجہ سے وہ رو رہا ہے، اللہ نے رونا لوگوں پہ ظاہر کر دیا کہ لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قریبی ہے، بندہ اپنے رب کی قریبی پر جھومے، توبہ کرے، معافی مانگے اور نیکی کا راستہ اختیار کرے۔ نماز قضا کر دیتے ہیں، اسی کا رزق کھاتے ہیں، سجدہ تک نہیں کرتے، عبادت تک نہیں کرتے، نماز تک نہیں پڑھتے، اس کا رزق کھاتے ہیں۔ کیا پتہ اللہ نہ کرے نماز قضا کرنے کی وجہ سے کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ ہمیں تو ہر گناہ سے ڈرنا چاہیے، چھوٹا بڑا ہر گناہ خطرناک۔ گودام میں آگ لگنے کے لیے، گھر میں آگ لگنے کے لیے اتنے بڑے آگ کا گولا ضروری نہیں ہے، شارٹ سرکٹ سے بھی آگ لگ جاتی ہے، چنگاری سے بھی آگ لگ جاتی ہے۔ ہر گناہ سے بندے کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور سچی توبہ روزانہ کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اپنی امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ آپ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک آپ کے میرے ایمان کو سلامت رکھے، حفاظت فرمائے، علم حاصل کریں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کو پڑھیں، 28 کلمات کفر اس رسالے کو پڑھیں، 35 گانوں کے 35 کفریہ اشعار رسالے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو ہمیں ایمان کی سلامتی کی سوچ بھی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ علم میں بھی اضافہ ہوگا۔